بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پیشتر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جذبات اور احساسات پہ مبنی چند لمحوں کی تقریر سن چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، آپ خود سماعت فرمائیے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ان کی اس تقریر کو آپ تک پہنچائیں، نواز شریف ہمیشہ عدلیہ کے خلاف رہے۔ نواز شریف، ان کی بیٹی مریم، بھائی اور نون لیگ کے لیڈرز نے پاک آرمی اور عدلیہ کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس خاندان کی اقتدار کے لیے ملک کی سالمیت اور بقا کو داؤ پر لگانا کوئی نئی بات نہیں۔ عدلیہ کے معزز ججز پر اور اعلیٰ عدالت پر حملہ تاریخ کے سینہ میں صدیوں تک محفوظ رہے گا۔ اپنے اقتدار کے لیے یہ ٹولہ پھر سے عوام اور وطن کا امن و امان برباد کرنے کے لیے شب و روز سرگرم ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ انہوں نے جو سلوک اور تذلیل کی قابل شرم اور کروڑ بار مذمت کی جائے تو بھی کم ہے۔ اور اب پھر نواز شریف کی غنڈہ گردی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جذبات اور احساسات ناظرین کی نظر ہیں، سنیے اور خود فیصلہ کریں کہ نواز شریف مافیا کس حد تک جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مگر پھر آپ نے دیکھا لغاری ہمارا دوست نہیں، ہم اس کے حق میں کیوں بولیں؟ اس کے حق میں نہیں بول رہے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ پلان کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس پلان کے تحت ان لوگوں نے نیکسٹ پریزیڈنسی کا 8ویں ترمیم ختم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو کیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حکومت بسز لے آئے اور بسز کے اندر لوگ جا کر کے عدالت کے اوپر حملہ کریں۔ ایک عدالت کے کمرے کے اندر جج بیٹھا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف رشوت کی ثبوت لے رہا ہے، اس کے ساتھ اور ججز بیٹھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی ہے، اسلام آباد کے اندر لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا بڑا ہے کہ ایک مجمع کرنا اور سے، مگر نہیں، بسز کے اندر لوگوں کو لایا گیا اور پھر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ یہ بھی نہیں کہ اندھیرے میں کریں، یہ کہ بدتمیزی دنیا کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں۔ ہاں، ہم قانون کو پھاڑ رہے ہیں مگر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ لوگوں کو بے بس بنانے چاہتے ہیں اور ان کو کہنے چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن پر دکھائیں کہ یہ ہمارے وزیر ہیں، کابینہ کے اراکین اندر جا رہے ہیں، کراؤڈ کو کہہ رہے ہیں چلو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں، اور پھر چیف جسٹس کو بھاگنا پڑا، ججز کو بھاگنا پڑا اور کسی کو کوئی سزا مل نہیں سکا۔ اس لیے حکومت تو اپنے خلاف گواہی پیش تو نہیں کرے گی۔ پھر ان کے اپنے پپٹ کو پریزیڈنٹ بنائے، جسٹس تارر کو۔ ایک چیف الیکشن کمشنر تھا، اس نے جسٹس تارر کے نامزدگی کے کاغذات کو مسترد کیا کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے یہ تقریر میں انٹرویو دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جج دہشت گرد ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ تو جب اس نے کنفرنٹ کیا کہ آپ نے تدبیر رسالے کو یہ انٹرویو دیا ہے جدھر آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، اور اس نے سب کے سامنے تصدیق